یاسین والقرآن الحکیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس نے تو تم میں سے کئیوں کو گمراہ کر دیا، تم کبھی سوچتے کیوں نہیں تھے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے تھے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. هذه کے مراد ہیں بالکل قریب لے آنا. اور اب کہا جا رہا ہے تم بار بار کہتے تھے عذاب کیا، لے آؤ عذاب، دیکھنے کیا ہے. دھمکیاں دیتے تھے نا، اب دو دھمکیاں لے لو، یہ جہنم یہی تو ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا. هذه جہنم التي كنتم توعدون. ہمارے کچھ لغویون کے نزدیک یہ رائے ہے کہ جہنم کا لفظ اصل میں فارسی سے ہے جہنام، اصل اس کی فارسی ہے، پھر عربی میں آیا ہے لفظ. کچھ کا ہے کہ یہ عبرانی سے ہے گہنم، گہنم وہ ہیبرو میں بھی استعمال ہوتی ہے. اگر جہنام سے ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا یعنی قید کا کوئی ایسا کمرہ جہاں ٹارچر کیا جاتا ہے، جہاں عذاب دیا جاتا ہے، ٹارچر چیمبر، اس کو جہنم کہتے ہیں فارسی میں، پرانی فارسی میں. اگر گہنم ہے جو ہیبرو میں لیا گیا ہے عبرانی زبان میں، تو وہ کہتے ہیں ایسی وادی جس میں کوڑا بھرا ہو، کچرا بھری ہوئی وادی کو جہنم کہتے ہیں، جہاں کوئی جہاں غلاظت ہو. اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ جہنم صرف غلیظ لوگوں کے لیے ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اب اس میں گر پڑو، کس وجہ سے؟ اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، اس انکار کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو، اور اس ناشکری کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. اصل بات یہ ہے کفر کے معنی دو ہیں، انکار کرنا، ناشکری کرنا. اب انکار کے تمام راستے شروع میں بتا دیے گئے تھے، ایک ارد گرد نہیں دیکھتے، سامنے نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے، اوپر وہی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. وہ سب انکار کے راستے تھے، کفر کے راستے تھے. بعد میں کہا تھا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ کھائیں ان کے پھل، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تھوڑی بنایا. یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا متضاد بھی عربی میں کفر ہے، کفران النعمہ. کافر ہونا یعنی انکار کرنے والا ہونا اور شکر نہ کرنے والا ہونا، دونوں معنی ہیں. یہاں پر کہا گیا ہے اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اب اس جہنم میں جاؤ اپنی ناشکری کی وجہ سے اور اپنے انکار کی وجہ سے. اليوم نختم على افواہہم، اس دن تو ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ سٹچ کر دیں گے، بند کر دیں گے، ختم لگا دیں گے. اس پہ ختم کہتے ہیں عربی میں، جب وہ پرانے خط ہوتے ہیں نا اس پہ موم گراتے تھے بند کرنے کے لیے، اس کو بھی ختم، سیل کہا جاتا ہے نا، اس کو ختم کہتے ہیں عربی میں. اب کچھ ایسی بات بتائی جا رہی ہے کہ منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، منہ نہیں کھلیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ پھر ہم سے باتیں کریں گے. منہ تو بند کرا دیے، ہاتھ باتیں کر رہے ہیں. اب اعمال خود اپنی گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر پھر شہادت دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان تمام چیزوں کی جو وہ کماتے رہے ہیں. کیا کمایا، کیسے کمایا، کون سے اعمال کمائے. یہ صرف مال کے کمانے کی بات نہیں ہو رہی، اعمال اور جزا اور سزا کے کمانے کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا نیکیاں کمائیں، کیا برائیاں کمائیں، اس سب کی بات کی جا رہی ہے. تو اب کوئی رحمت کا دروازہ نہیں کھلا. جب وہ کہتے تھے نا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آگے سے الٹے سیدھے جواب دیتے تھے، ہم کیوں دیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود دے دیتا، ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے. اب وہ منہ بند ہے، اب ہاتھ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اصل میں بخیل تھے، ہم اصل میں نہیں دینا چاہتے تھے، ہمارے اندر لالچ تھی اس لیے ہم نہیں دیتے تھے. اب ہاتھ سچائی بتا رہے ہیں. تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دوسری جگہ قرآن میں ہے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. انسان اتنے شوق میں ہوگا، اتنا اس کو تعجب ہوگا کہ اس کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو وہ کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف تم خود گواہی دے رہے ہو. أَنْطَقَنَا الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ جواب دیں گے آج جس نے سب چیزوں کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس نے ہمیں بھی بات کرنے کی صلاحیت دے دی. الذي انطق كل شيء. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیتے. طمسنا على اعينهم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کے ذریعے جب تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ تمہارے سامنے کیا ہے، تمہارے سامنے ایک نبی ہے، اس کا کلام ہے، ان آنکھوں سے تمہیں اس زمین میں سے اگتے ہوئے پودے، ان سب چیزوں کی طرف جو میں نے تمہاری نظر ڈلوائی ہے، اب تمہیں پتہ چلا تمہیں آنکھیں کیوں دی گئی تھیں. آنکھیں اس لیے دی گئی تھیں کہ اس حقیقت کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو. اب جب تم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو تم اس بات کے مستحق ہو کہ تمہاری آنکھوں کو تو مجھے مسخ ہی کر دینا چاہیے تھا.
دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، کمپیوٹر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں کر رہی، کمپیوٹر چل نہیں رہا، گاڑی چل نہیں رہی، آپ نے پھینک دینی ہے. اگر کسی نے گائے لی تھی دودھ کے لیے، دودھ نہیں دے رہی، تو پھر اس کے بعد وہ بیف ہی کھائے گا نا، اس کے بعد اس کا تو کوئی فائدہ اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آزاد دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، ان کے مقاصد صرف ہمارے اپنے فائدے کے نہیں ہیں. اس کا سب سے پہلا مقصد ہدایت کا فائدہ اٹھانا ہے. ہدایت کا فائدہ اٹھانا. اصل میں انسان نے اللہ تعالیٰ کو زبان کیوں سکھائی؟ زبان اس لیے سکھائی کہ ایک دن وحی آئے گی تو وہ زبان کے ذریعے ہی اس کو سمجھے گا اور اس کا جواب دے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگر بیان نہ سکھایا ہوتا، زبان نہ سکھائی ہوتی، تو قرآن کیسے سمجھ میں آتا؟ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ تم دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھو، ہدایت کی طرف آؤ. اگر تم نے وہ آنکھیں اس طرح استعمال نہیں کی تو تم ابھی سے مستحق ہو کہ تمہاری آنکھوں کو مسخ کر دیا جائے. وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے اور اگر ہم چاہیں تو ہم فوراً ان کی آنکھوں کو بے شک لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، قسم سے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر بھاگتے رہیں رستہ ڈھونڈنے. کیسے دیکھیں گے پھر؟ اگر میں نہ دوں، یہاں تو آنکھوں کی بات کی ہے، دوسری جگہ نور کی بات کی ہے. فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو خدا روشنی نہ دے وہ کہاں سے روشنی لے گا؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ان کی جگہ کھڑے کھڑے ہی ان کی حالت خراب کر دیتے. کسی کی شکل خراب کرنا، کسی کا ہوتا ہے نا، کسی کی شکل پہ تیزاب پھینک دینا، یا کسی کی ہڈیاں توڑ دینا، یا گلا سڑا دینا، یعنی جسم کو بگاڑ دینا، اس کو مسخ کہتے ہیں. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ کے معنی ہے یہ قریش اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا جسم کھڑے کھڑے بگاڑ دوں یہاں پر جہاں کھڑے ہیں. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اگر ایسا کیا تو نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ یہ واپس لا سکیں گے، اور نہ یہ خود واپس یعنی یہ خود بھی نہیں پلٹ سکیں گے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. یہ پھر اس حصے کی آخری آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کسی کو بھی، ابھی مسخ کرنے والی بات تھی، آنکھوں کو بگاڑنے والی بات تھی، جسم کو توڑنے والی بات تھی، الٹا سیدھا کرنے والی بات تھی، اب کیا کہا ہے؟ جس کسی کو بھی ہم بری عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی عمر کو ہم اس کی خلقت میں ہم کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پیچھے لانا شروع کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، تو سوچتے کیوں نہیں؟ امام علوسی نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت کوشش کرتا ہے اوپر چڑھنے کی، سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کی، میز کے اوپر چڑھنے کی، صوفے کے اوپر چڑھنے کی، اوپر 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 اوپر. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور اس کی آنکھیں ہمیشہ اوپر نہیں ہوتی، ہمیشہ کہاں ہوتی ہیں؟ نیچے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا گھر یاد دلا رہا ہے، تو نے یہاں پہ جانا ہے. ابھی تو جب تجھے بڑا ہونا تھا تو اوپر دیکھ رہا تھا، اب جب بڑا ہو چکا تو اب تجھے واپس گھر جانا ہے زمین کے اندر، وہ زمین بار بار دکھائی جاتی ہے. پھر اوروں نے کہا بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، رات کو پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے رات کو. جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فطرت کی طرف واپس لے کے آ رہا ہے. اب کھڑے ہو کے رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس وقت پنس نہیں لو سونے کے لیے، اب کھڑے ہو کے عبادت کرو، تمہاری نیند لے لی اللہ تعالیٰ نے، تمہیں تیار کر رہا ہے اپنی ملاقات کے لیے. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. پھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آسانی سے آ جاتا ہے، بہت جلدی سے ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے، بہت تھوڑی سی دیر ہو جائے کھانے میں تھوڑا سا کچھ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. جب انسان ایک خاص عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کا موڈ بڑی جلدی خراب ہوتا ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے، بہت جلدی بھڑک جاتا ہے انسان، مشکل ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا. جب انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کے بغیر وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، نہ وہ خود کو کھلا سکتا ہے، نہ خود کو صاف کر سکتا ہے، نہ خود اپنا اہتمام کر سکتا ہے، نہ خود سفر کر سکتا ہے. اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چاہیے اپنا خیال رکھنے کے لیے. جب انسان ایک بہت بوڑھی عمر پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو بچے کی بچپن کی عمر میں تھا. اب اس کے بچے اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اب وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں، اب اس کو خود چلنے کی صلاحیت نہیں رہی. اب وہ پہلے وہ کار سیٹ ہوتی تھی، اب ویل چیئر ہے. وہی معاملہ ہوا نا دوبارہ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ.
جس کو ہم نے بڑی عمر دی ہے اس کی عمر کو ہم اس کی خلقت میں ہم اس کو واپس لانا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، بوڑھے انسان کی ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں، بچے سے کبھی کبھی بولا نہیں جاتا، ایک عمر آتی ہے انسان سے بولا نہیں جاتا، بچے کی آنکھیں نظریں کمزور ہوتی ہیں، اس کو دور کی نظر نہیں آتی، اس کی جب نظر ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے کی ایک خاص ڈائٹ ہوتی ہے، آپ اس کو کچھ بھی اس کے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے، اس کا خاص کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ ایسے نہیں کہ کچھ بھی دل میں آئے کھا لے، خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، خاص دیکھ بھال کے کھلانا پڑتا ہے، ورنہ بیماری ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ۔ تم کون سی آخرت کا انکار کر رہے ہو؟ جہاں سے تمہیں شروع کیا تھا وہیں واپس لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ افلا يعقلون۔ یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں سے انشاءاللہ اس حصے کا انتہا ہوئی۔ یہاں پہ انشاءاللہ ترتیب کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔